بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی ایک بہترین زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی کا ایک مقصد ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا مقصد ہے کہ اس دنیا کو اپنی آخرت بنا کر اللہ کے یہاں واپس لوٹ کر ہم چلے جائیں۔ قرآن کریم میں ہے اور ہم بارہا پڑھتے بھی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جیسے ابھی میں یہاں سے سیڑھی چڑھتے چڑھتے ایک سیڑھی چھوٹ جائے تو اس طرح ہو گیا، تو فوراً کوئی آدمی دیکھتا ہے تو انا للہ یہ ہوتا ہے۔ ہم نے بچپن میں پڑھا ہے کتابوں میں کہ مصیبت کے آنے پر یا مصیبت پڑ گئی تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مولانا تھے، کسی آدمی کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا جس پر مولانا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مول صاحب ابھی گزرے نہیں ہیں، یعنی یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ انا للہ کسی کے انتقال پر ہوتا ہے، صرف گزرنے پر انتقال نہیں ہے، ہر چیز کا انتقال ہے۔ انتقال کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، لوٹنا۔ راجعون اللہ کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے واپس، اسی لیے والبعث بعد الموت، موت کے بعد واپس زندگی ملنے والی ہے، پنرجنم، لیکن وہ الگ، کتے بلی والا نہیں، وہ الگ ہوگا۔ یہ برزخ کی زندگی ہے، قبر کی۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ قرآن کریم میں 18واں پارہ سورہ مؤمنون شروع ہوتی ہے، وہاں پر 8ویں آیت ہے قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے جو سب سے سکسیسفل ہیں، سب سے کامیاب پرفیکٹ آدمی اللہ کے یہاں اور اس کے رسول کے یہاں اور اللہ کے نیک بندوں کے سامنے کون پرفیکٹ آدمی ہے؟ اللہ نے کہا، لائن چل رہی ہے قد افلح المؤمنون، پہلے سکہ مار دیا اور کہا کہ اس کے بعد ڈیٹیل دیکھ لو، ایمان والے۔ تو پہلی چیز میں تو ہم الحمدللہ شامل ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ اتنی حد نہیں، لیکن اس میں اور ایک صفت رکھی، خاشعون، جو اللہ سے ڈر کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھ کر نماز میں آتے ہیں، اللہ کی نماز کو ادا کرتے ہیں اور مکمل ادا کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھ رہا تھا، لکھا ہے یہ اپنے قریب ملک کے جو ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں اور وہ پادری ہیں، عیسائی۔ 18 سال تک انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کی۔ آپ سنیے، بہت
قیمتی بات ہے، حالانکہ میں کچھ اور لے کر آیا ہوں۔ 18 سال تک اس پادری نے عیسائی مبلغ، جیسے میں دعوت دے رہا ہوں، لوگ دعوت دیتے ہیں ایمان کی، چل پھر کر دعوت دینا، کتاب لکھ کر دعوت دینا، الگ الگ طریقے ہیں دعوت کے، تو وہ مبلغ آدمی تھا۔ 18 سال تک بہت سے لاکھوں مسلمان کو عیسائی بنایا اس پادری نے، اور وہ مولانا کا دوست تھا، اور اس نے اس پادری سے سوال کیا کہ آپ جو ہیں، اس کا نام بھی کچھ بتایا تھا، اس کے بعد نام بدل گیا، اس پادری کا نام بھی تھا، وہ ذہن سے نکل گیا۔ تو وہ پادری 18 سال تک عیسائی کی دعوت دیتے رہے، اور لکھا ہے کہ عیسائیت جو پورے عالم میں ہیں وہ 1 لیول پر آدمی تھا، یعنی جیسے ابھی اپنے زمانے میں کہتے ہیں تو مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب اس طرح آتا ہے، تو 1 لیول پر بھائی بڑے آدمی ہیں اور مبلغ آدمی ہیں جن کا ایک اثر رسوخ ہے کہ باتوں کا ان کا ایک لچک ہے، دل میں اتر جاتی ہے، اسے بہت سارے ہیں، لیکن ایک بات تو اس طرح کی عیسائیوں میں ان کی فہرست میں ان کا نام شمار ہوتا تھا۔ ایسے پادری ابھی بھی زندہ ہیں، ایسا کہتے ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ 18 سال تک میں نے تبلیغ کی، اس میں نے ایک چیز عیسائیت کی کہ لوگوں کو ایمان سے کنورٹ کر کے عیسائیت میں لے آتا تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے ٹارگیٹ بناتے، مثال کے طور پر بامڑویل کو ٹارگیٹ بنایا، دیکھو بہت قیمتی چیز ہے۔ پھر انہوں نے اس میں یہ دیکھا کہ اس میں سے ہم یہ ریسرچ کریں گے کہ کون کون 2 نماز والا ہے، یعنی سال کی 2 نماز، عید والا کون ہے، تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں، وہ سلیکٹ ہو جاتے تھے، یعنی ان کے پاس سارا ڈیٹا رہتا ہے۔ عید والا کون ہے، ان کو پکڑنا بہت آسان ہے۔ اس کے بعد دیکھتے تھے جمعہ والا کون ہے، پھر وہ سلیکٹ ہوتے تھے، اور اس کے بعد دیکھتے تھے کہ دن کی نماز والا کون ہے یا رات کی نماز والا کون ہے، ان کی زبانی یہ الفاظ بول رہا ہوں، پھر وہ ٹک ہوتے تھے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ رات والے اور دن والے جو بھی نمازی ہیں ان کو کینسل کرو، یہ ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ یہ ان کا تجربہ 18 سال کا۔ مولانا نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے مبلغ ہیں تو آپ کے وار سے بچنے کے لیے کہ کہیں ہم بھی عیسائی نہ بن جاوے، اس کے لیے کوئی بہترا تو بتاؤ۔ تو وہ کہتے تھے مولانا ایک ہی ہیں، بہت سارے جوابات دیے تھے، ان میں سے ایک پائے کا جواب یہ تھا کہ ایک بات آپ یاد رکھیں، ہم اس طرح ریسرچ کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ پادری تو الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ ایمان سے کبھی بھی کوئی بھی نہیں چھوٹ سکتا ہے، ایمان اللہ کی ایسی دولت ہے۔ وہ پادری بتا رہے تھے کہ جو عید والے ہوتے تھے وہ تو ایسا ہے جیسے کہ ابھی گل ڈالا اور مچھلی پکڑ لی، ایسی بات تھی، یعنی فوراً ان کو بس شکوک شبہات میں ڈالو، فوراً ایمان خطرے میں چلا گیا ان کا ایمان۔ اور جو ہفتے والے تھے ان کو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی تھی، اور وہ بھی جو ہے ٹکلے کی طرح صاف ہو جاتے اور ایمان خالی ہو جاتا ان کا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ اور جو دن والے اور رات والے تھے ان کا مسئلہ اس لیے ٹیڑھا تھا اور بہت 1.5 سال گزر جاتا تب بھی یہ ہاتھ میں آتے ہی نہیں تھے اور پھنستے نہیں تھے۔ تو پوچھا ایسا کیوں ہے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ جو ہے اللہ کی مسجد سے پہلے تو جڑے ہوئے تھے، دن میں 1-2 نماز بھی ہوتی تھی، اور اگر کوئی معاملہ پیش آتا اور ان کو ہم بہکاتے، مثال کے طور پر رفیق بھائی کو بہکا دیا تو یہ اثر میں آ گئے، مول صاحب ایک مانس ملے گا وہ کتوں اور تمہیں ہو کے فوراً پوچھ لیتے تو ان کا شک نہیں ہو جاتا اور وہ وہم سے پاک ہو جاتے۔ تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا کہ جو ہے ان کا ایمان خطرے سے بچ جاتا۔ تو وہ پادری کہتے تھے ایک وہ مسجد سے تعلق رکھتا، دوسرا یہ کہ وہ علماء سے یعنی جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ جانکار ہو گئے تو ان کے شک و شبہات کو دور کر دیتے، جن کی وجہ سے ان کا ایمان محفوظ رہتا۔ 18 سال کا اتنا بڑا مبلغ یہ کہہ رہا ہے، اس سے چھوڑو اللہ خود کہہ رہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، میں یہ بات کہہ رہا ہوں الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ جو نماز پڑھتے ہو، مکمل نماز پڑھتے ہو،
کیا ہو؟ اتنے سال کا بڑا مبلغ پادری آدمی جو کہتا ہے کہ جو مسجد سے کنیکٹڈ ہو اس کا ایمان کبھی بھی خطرے میں نہیں پڑتا، ورنہ ایسے خطرے میں پڑتے ہیں فیس بک سے جڑتے ہیں، پھر مجھے بھی بھیجتے بعض مرتبہ، پھر انسٹا پر سنتے ہیں الگ الگ علماء کے جو پتہ نہیں عالم ہے بھی یا نہیں، بس لچھے دار زور زور سے بولتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں اور بہک جاتے ہیں۔ بہت سی حدیثوں مول صاحب حدیث بولتا ہے، مول صاحب قرآن بولتا ہے، وہ قرآن بولتا ہے، قرآن کا مطلب کیا بولتے ہیں معلوم تو ہے نہیں۔ قرآن کریم میں آپ کو یاد ہے سورہ ماعون 30ویں پارے میں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ پورا چٹھا ایسے ہی رہ گیا۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اس کے بعد میں اکثر پڑھتا ہوں یہاں اسی لیے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اب یہاں جو ہے نا نماز پڑھنے والوں کے لیے ستیہ ناس ہو۔ فویل، ویل کا ترجمہ تو جہنم ہے، ویل ستیہ ناس ہو، فویل للمصلین۔ اب اٹک گئے، اس کے بعد پڑھتے ہیں سانس توڑ کر الذین هم فی صلاتهم الذین هم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نشے میں ہو۔ آیت کنیکٹ ہے اس کے ساتھ، اسی لیے اس آیت کے بارے میں ہے کہ آپ اس کو جوڑ کر پڑھیں، توڑ کر پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں خراب ہوگی۔ میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کہہ رہا ہوں اس کو جوڑ کر پڑھیں۔ اب ایک مول صاحب نے فویل للمصلین، نماز میں تو ستیہ ناس ہے ستیہ ناس ہے، یہ سن کر پھر ایک جگہ قرآن میں ہے کہ جو ہے نماز نہیں پڑھنا، پھر اس کے ساتھ میں ہے سکارا، کہ نشے کی حالت میں ہو اس حالت میں نماز نہیں پڑھنا۔ ارے بات تو آدھی سنی، تو یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے اٹھایا کہیں کا سنا پھر ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، کہ اللہ نے جو ہے ہم کو امانت دار بنایا، ایمان والے ہیں، امانت دار ہیں۔ ایمان یہ سب سے پہلی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے امانت داری اور خیانت سے ہماری حفاظت ہو۔ قرآن کریم میں یہ 8ویں آیت پر ہے سورہ مومنون کی کہ ہمیں اللہ نے جو ہے یہ امانت داری عطا فرمائی ہے، اور سکسیس آدمی وہ ہے جو نماز کو قائم کریں اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اور اسی میں آیت میں ہے کہ والذین هم لأماناتهم، کسی کی امانت لی ہو، کسی کی امانت رکھی ہو تو اس کو امانت داری سے واپس لوٹائے، اس میں خیانت نہ کریں۔ وعهدهم راعون، اور جس کے ساتھ وعدہ کیا ہے بے وفائی نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، یہ چیز ہے۔ اب امانت کی جیسے ہی بات آتی ہے تو امانت کا ڈیفینیشن سمجھو۔ پہلے یہی نہیں، جیسے ہی میں نے امانت کہا ہوگا شاید سب لوگوں کو یہ ذہن میں آیا ہوگا کسی کے پیسے لیے ہو، کسی کا مال لیا ہو، کسی کی کوئی چیز لی ہو۔ امانت کا ڈیفینیشن اتنا نہیں ہے، پورا اور ہے۔ دیکھو امانت کا ڈیفینیشن یہاں ہے، مثال کے طور پر سمجھو، میں بتاتا ہوں، اس میں میں خود خائن ہوں، میں گنہگار بھی ہوں گا۔ جیسے 1:35 تو نماز کا وقت ہے، آپ کہیں مول صاحب دیکھو اپنا گریبان میں خود بھی پکڑتا ہوں، کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔ 1:35 کا وقت ہے، ختم نہیں کرتا ہوں اور میرا دھیان ہے اس کے باوجود کر رہا ہوں، تو آپ بتاؤ میں نے امانت میں خیانت کی۔ 30ویں پارے میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ میں نے آپ کو تذکرہ نہیں کیا، اپنا ہی تذکرہ کیا۔ ایک آدمی اپنے کام پر لگا ہوا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، فارم میں لگا ہوا ہے یا کسی کام میں مشغول ہے، اور وہ اس خدمت میں شامل نہیں ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ خیانت کرنے والا کبھی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ خود بتاؤ امانت کا ڈیفینیشن، ایک مطلب ہے وقت میں خیانت کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب آیا تھا وہ اس وجہ سے آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وزن میں کمی کرتے تھے، جس کی وجہ سے چیخ کا عذاب آیا اور ان کے دل پھٹے کے پھٹے رہ گئے۔ تو یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ 283 آیت ہے،
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کسی کو امانت دی اور اس پر بھروسہ کیا، آگے لکھا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اس امانت کو ٹھیک ٹھیک ادا کرے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اس امانت کی حفاظت کریں۔ کوئی چیز دی وہ بھی امانت، مال دیا وہ بھی امانت، اور کسی اولاد کو کسی چیز کو دیا ہے وہ بھی امانت ہے، وہ بھی امانت ہے۔ اب آپ اس کی امانت کو اور مزید سمجھیں کہ کسی محتمین، کسی متولی یا کسی ذمہ دار یا کوئی شوہر یا کوئی حاکم، یہ ساری چیزیں، اب آپ بتائیے جو جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ کے ماہر اور وہاں کا وہ جو فیلڈ میں لگا ہے اس کی ذمہ داری، اس ذمہ داری کا وہ خود امین ہے، امین ہے۔ جیسے محتمین ہے، ایک مدرسے کا میں محتمین ہوں یا متولی ہوں، اب میری ذمہ داری ایک احاطہ ہے، اس احاطے میں کوئی بھی خیانت ہوئی تو اس خیانت کا ذمہ دار میں خود رہوں گا۔ مدرسے والے کو مدرسے کے محتمین کو پوچھا جائے گا، متولی کو پوچھا جائے گا، ذمہ دار کو پوچھا جائے گا، اپنے گھر کا ہے تو گھر کے وڈیل کو پوچھا جائے گا تیرے گھر میں یہ خیانت ہو رہی ہے۔ تو خائن اس کو کہتے ہیں، صرف روپیہ پیسہ کسی کا دبا لیا یا دیا نہیں، اتنے میں خیانت نہیں ہوتی ہے، یہ خیانت بہت لمبی ہے۔ حاکم ہے تو اپنی اقتدار جہاں جہاں تک ہے، راجیہ کا ایک بڑا ہے یا پھر ایک جو ہے اپنے گاؤں کا ایک ہوتا ہے بڑا، تو وہ بڑا ہے، گاؤں کا بڑا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، سرپنچ ہے تو سرپنچ ہوتا ہے، اس کی وہ خیانت کرے گا، گاؤں میں خیانت ہوئی تو سرپنچ کی ذمہ داری۔ تو یہ چیزیں کہ امانت یہ اتنی نہیں ہے کہ صرف مال اور پیسے کے اندر نہیں رہتی ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھتی ہیں۔ حضرت ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ خیانت کرنے سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، مال و دولت سے برکت ختم ہو جاتی ہے، عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، دل سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت جہاں ختم ہوئی وہاں معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اسی لیے ہے سنن ترمذی کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امانت دار تاجر ہو، یعنی پرفیکٹ صحیح وہ تجارت کرتا ہو، بزنس کرتا ہو، تو اس کا معاملہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی وہ کہاں کھڑا رہے گا؟ جہاں پر نبی کھڑے ہوں گے اس امانت تاجر کو وہاں کھڑا رکھا جائے گا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ کھڑا رکھا جائے گا۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منافق کی 4 علامتیں ہیں، وہ 4 علامتیں اگر ہمارے اندر پائی جائے تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ نفاق ہمارے اندر بھی ہے، یعنی ہم ظاہر کے مسلمان اندر سے کھوکھلے ہو گئے۔ نمبر 1 کہ وہ جھوٹ بولتا ہو، نمبر 2 وہ وعدہ خلافی کرتا ہو، اور یہی چیز ہے ایک ایمان والا ہو اور وعدہ خلافی یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کامل ایمان والا نہیں۔ نمبر 3 معاہدے میں بے وفائی کرے، اور تیسری چیز جب بھی جھگڑا ہو تو وہ ذات پر اتر آئے اپنی زبانی، یعنی کہ آپ بد زبانی کرنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے تو سمجھو کہ یہ منافق ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے، جب قیامت آئے گی اس سے پہلے امانت اٹھا لی جائے گی۔ اب مسلمان ہاتھ کوئی بھی کام کرنے میں مجھے نہیں آئے، بہت سے لوگ بولتے ہیں مسلمان سے کوئی بھی کام کاج کرنا ہو تو نہیں کرتا ہے، مسلمان کسی غیر سے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت آنے سے پہلے امانت اٹھا لی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، پھر خیانت ہی خیانت ہوگی، اس لیے خیانت ہی خیانت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مزید پیشین گوئی بھوشیہ وانی کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو نااہل لوگ جو اس کے قابل نہیں ہوگے ان کے ہاتھ میں ذمہ داری سونپ دی جائے گی، یہ ہوگا، اس کی وجہ سے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ حکومت کے لیول پر دیکھو نقصان ہی نقصان، ہم یہی فکر کرتے ہیں کہ حکومت ہاری نہیں ملے، حکومت ہاری نہیں ملے، اپنا آہار نہیں ملے، نیچے سے چلنا پڑتا ہے۔ بھائی یہ سیڑھی ہے نا، یہاں سے نہیں چڑھتے ہیں، یہاں سے چڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیڑھی یہاں سے چڑھی جاتی،
تو جو اقتدار کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت خراب ہے، تو یہ کہاں صحیح ہے؟ یہاں سے خیانت بھی تو شروع ہوئی ہے، تو یہ خیانت پہلے یہیں سے ختم ہو۔ ایک آدمی یہ سوچ لے میں خیانت نہیں کروں گا، اسی طرح ہر ایک سوچے اپنا گاؤں جو ہے خیانت سے پاک ہو گیا، اس کے بعد آگے چلتے رہیے، خیانت کی خوشبو ہر طرف پھیلے گی، تو اوپر پھر جو ہے ہو یا نہ ہو یہاں تو پاک صاف ہو جائے گا۔ تو یہاں سے چلنا سیکھنا پڑے گا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، نیچے سے اوپر سدھاریں گے تو انشاءاللہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ اللہ